السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر سلمہ، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو اب یہ مکہ مدینہ جاز مقدس اور اس کے سلسلے میں جو نیکسٹ پارٹ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ تو ابھی یہاں تو ہماری جو سٹوری وہاں پر رکی تھی کہ اب یہ بیچ میں دیوار جو ہے نا ایک بنائی تھی انہوں نے، تو دیوار جو بنائی تھی اور اس میں بت رکھے تھے ان لوگوں نے۔ تو اب یہ جو مسلمانوں کا حصہ تھا نا، ان مسلمانوں کے حصے میں پھر جو ہے نا وہ لوگ مقرر کیے گئے کہ اب یہ جو لوگوں کی ایک گروپنگ کر دی گئی کہ تم نے جو ہے نا عورت والے خیموں کا خیال رکھنا ہے اور تم نے مردوں والے خیموں کا خیال رکھنا ہے، یعنی کہ وہاں پہ بھی تجارت کے لیے تو آتے تھے نا، پھر جو مسلمان ہوتے تھے اس سائڈ پہ ٹھہرتے تھے، تو نان مسلم جو ہیں وہ، لیکن ان میں سے چند منافق لوگ تھے جو ادھر کی ادھر لگاتے تھے اور ایک دوسرے کے جھگڑے ڈلوانے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ پھر اس وجہ سے منافقوں کے لیے منافقوں سے بچ کے رہنے کا حکم کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو یہ ظاہری بات ہے کہ ان کو ایک اٹریکشن سی محسوس ہوتی تھی ان میں سے، تو پھر اس وجہ سے وہاں پہ یہ معاہدہ ہوا۔ پہلا جو معاہدہ ہوا وہ معاہدہ یہی تھا کہ اگر جو ہے نا کوئی مطلب ایک دوسرے کے حصے کی طرف پھر آنے کی اجازت نہیں تھی نا، تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی آپ کا بندہ جو ہے نا مطلب ہماری طرف اگر آتا ہے تو پھر اس کا یہ سسٹم ہے کہ جو ہے نا وہ ہم اس کو یہیں پر رکھیں گے۔ اگر کوئی مطلب ہمارے اس کو عقیدے کو پسند کرتا ہے تو پھر وہ ہمارے میں ہی رہے گا، اور اگر کوئی تمہارے عقیدے کو پسند کرتا ہے، تمہیں پسند کرتا ہے، تمہارے قانون کو پسند کرتا ہے، یعنی خدا کو پسند کرتا ہے، سیدھا رستہ ہے نا اسلام والا، تو پھر جو ہے نا وہ وہیں پر جو ہے نا وہ ہمارا بندہ جو جائے گا وہ واپس کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، یہ معاہدے ہوئے تھے، یعنی کہ حضور نبی کریم کے زمانے میں جو کچھ تھا نا وہ تو اس طرح معاہدہ ہوا تھا کہ وہ ان کو مکہ یاد آ رہا تھا، اور وہ سسٹم جو تھا نا اس میں بھی میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گی آگے چل کے۔ بھی تو حضرت اسماعیل کی کہانی حضرت ابراہیم کی جا رہی ہے نا، تو اس میں جو ہے نا وہ مطلب یہ تھا کہ عقیدوں کی بنیاد پہ وہ سسٹم تھا، تو اس میں بہت سارے لوگ پھر جو ہے نا وہ شفٹ ہو گئے تھے، جیسے کہ ہمارے بہت سارے مسلمان ہیں جنہوں نے اپنا سارا ڈریسنگ یا عقیدہ سب کچھ انہوں نے مسلمان علاقے میں ہونے کے باوجود بھی، مسلمان کنٹریز میں ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اپنا سارا ہر چیز کی شیپ ہی انہوں نے مطلب جو ہے نا وہ دوسرے جن کو پسند کرتے ہیں، کچھ مطلب چائنیز کو پسند کرتے ہیں انہوں نے چائنیز لباس پہنتے ہیں، چائنیز بولی سیکھ لیتے ہیں، اس طرح کچھ لوگ انگریزوں کو پسند کرتے ہیں، برٹش کو، وہ اسی طرح کا حلیہ بنا لیتے ہیں، اسی طرح کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا مکمل طور پہ اسلام سے ہٹ کر جو ہے نا یہ سب کچھ جو ہے نا وہ کر رہے ہیں۔ مطلب وہ پھر جو لوگ ہیں نا، مطلب ایک تو وہ ہوتا ہے کہ اگر ڈریسنگ آپ نے کر لی ہے اس طرح کی، لیکن اس ڈریسنگ کو آپ نے، جیسے کہ مثال کے طور پہ کوئی لڑکا ہے وہ شرٹ پہن رہا ہے، ٹھیک ہے، پینٹ پہن رہا ہے، تو اگر وہ اس کو وہ ڈریس پسند ہے تو پھر اس ڈریس کے کچھ طریقہ کار ہیں کہ آپ وہ شرٹ اس طرح پہنیں کہ آپ کا جو باڈی ہے نا مطلب اس میں ایسے آپ کی باڈی کے اعضاء جو ہے نا وہ کھل کے سامنے نظر نہ آئیں۔ اس طرح اگر آپ اس طرح کی آپ پینٹ پہنے، آپ ٹراؤزر وغیرہ اس طرح کا پہنیں کہ اس میں آپ کی باڈی شو نہ ہو، اس طرح کی چیز آپ کر سکتے ہیں، یعنی کہ اس میں آپ ڈریسنگ کو کٹنگ فٹنگ میں کر آپ سکتے ہیں۔ تو باقی جو لینگویج سیکھنا ہے وہ تو ہر لینگویج انسان کو سیکھنی چاہیے، لیکن اپنے اسلام کے مطابق اپنے اس حدود کے اندر جو ہے نا رہ کر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس چیز کو اگر کرنا ہے، اگر آپ کو ڈریسنگ اچھی لگتی ہے، ڈریسنگ اچھی لگنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ بالکل جو ہے نا وہ انگریز ہو گئے ہیں، یا آپ جو ہے نا وہ مطلب عقیدہ آپ کا چینج ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ عقیدہ چینج ہونے کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے خدا کو چھوڑ دیا ہے اور آپ ان اصولوں پر نہیں چل رہے ہیں، یا اس کی حدود سے باہر ہو گئے ہیں، یا آپ جو ہے نا اپنے جسم کو آپ نے جو ہے نا وہ بالکل برہنہ کر دیا، ننگا کر دیا ہے۔ تو پھر ننگا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس عقیدے سے نکل گئے، تو یہاں پر یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اپنا جو نیشنلٹی ہے نا وہ بھی چینج کر لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ پھر پاکستان والا تو وہ حصہ تو منافقوں والی صورت آ جاتی ہے نا۔ اچھا، تو چلیں ہم واپس اپنے اس ٹاپک کے اندر واپس آ جاتے ہیں جس پہ گفتگو کر رہے تھے۔ تو پھر وقت گزرتا گیا، اور پھر جو ہے نا حضرت ابراہیم پہلی بیوی کے پاس بھی جاتے تھے، اور پھر وہ وہاں پہ جاتے تو تھے، لیکن وہاں سے پھر وہ والی جو بیوی تھی نا وہ بھی یہیں پر شفٹ ہو گئی تھی نا، تو پھر ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی بڑھاپے میں، وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو خواب دکھایا تھا اللہ نے، تو اس طرح مطلب بیٹا ہوگا اور اس طرح شادی کرو تو پھر آگے یہ سسٹم ہو، کیونکہ یہ مکہ آباد کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ تو ایک پہاڑی سسٹم تھا یہاں پہ سارا۔ تو پھر یہ ہوا کہ
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی انہی قبیلوں میں شادی ہو گئی. شادی ہونے کے بعد پھر جو ہے نا ظاہری بات ہے نبی کریم نے اس دنیا میں تشریف لانا تھا، تو پھر نبی کریم جو ہے نا وہ یہاں پر پیدا ہوئے. اور مکہ سے تھوڑی حدود باہر ہے جہاں پہ جو جس کا جو ہے نا میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ مدن میدان کو کہتے ہیں، اور مکہ سے باہر کی حدود جہاں پہ مسجد نبوی ہے. تو یہ جو جگہ ہے نا یہاں پہ پھر جو ہے نا کیا ہوا کہ نبی کریم جو ہے نا وہاں پہ پیدا ہوئے. اور بکہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مطلب بکہ جو ہے نا ان لوگوں کا یہ جو نان مسلم والا حصہ تھا نا، تو اس کو وہ مکہ کے ساتھ ملایا گیا نا. تو یہ جو مکہ ہے نا یہ جو اس کو مدن کے ساتھ ملایا گیا، میدان کے ساتھ، یعنی کہ نبی کریم کی پیدائش جو ہے نا مکہ سے باہر مدن میں ہوئی. تو درمیانی حصہ تھا وہ، جیسے مسجد نبوی ہے نا اس کے بیچ کا حصہ تھا جہاں پہ وہ پیدا ہوئے ہیں. تو ابھی بہت ساری عمارتیں چینج ہو گئی ہیں، جگہ چینج کر دی ہے، اصل جگہ پہ ہے ہی نہیں. تو ان کے ساتھ بکہ اور ان کے ساتھ جو ہے نا وہ مدن، یعنی کہ سلامتی والی جگہ مدن کے حصے میں اور وہ والی جگہ بکہ میں آ گئی. ٹھیک ہے. تو اب پھر ان کی جب حضور نبی کریم اس دنیا میں آئے تو پھر ان کے آنے کا میں آپ کو تفصیلی گفتگو اس کے اوپر ایک ٹاپک میں کرنا چاہتی ہوں. ابھی تو فی الحال میں آپ کو یہ والی چیزیں بتا رہی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم یہ آیا ان کو کہ حالانکہ امیر خاندان جو ہے نا وہ خاندان کے امیر تھے، لیکن رواج تھا کہ اس وقت یہ رواج تھا کہ اگر جو ہے نا ماں کا دودھ ہوتا ہے تو پھر بھی وہ اپنی باندیوں سے یا کسی دائی وغیرہ سے یا کسی ایسی عورت کے جو دودھ پلانے کی مزدوری یعنی کہ ان کو دینی پڑتی تھی نا، تو وہ اس وقت پھر جو ہے نا حضور نبی کریم کے جو دادا ابو تھے انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ایک دائی مقرر کریں کہ جو اس کی حفاظت کرے. کیونکہ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ حضور نبی کریم اس دنیا میں آئے ہیں تو وہ ان کو مارنے کی سازشیں کر رہے تھے، اور وہ مطلب مختلف گیم کھیل رہے تھے کہ ان کا یہ جو سرداری قبیلہ ہے یہ ختم ہو جائے. تو پھر اس گیم میں ان کو مارنے کی کوشش کر رہے تھے، تو پھر یہی بہتر سمجھا کہ ان کو ایک دائی کے حوالے کر دیا جائے. تو دیکھیں ہمارے نبی پاک کی جو زندگی ہے وہ بالکل غریبی کی حالت میں گزری ہے. امیر خاندان میں ہونے کے باوجود بھی وہ غریبی کی حالت میں گزری. پیٹ میں جب تھے تو والد صاحب کا انتقال ہو گیا، تو یعنی کہ پردہ فرما گئے دنیا سے. اب پھر وہاں پہ غریبی میں پلے. اب غریبی میں کیوں پلے تھے وہ؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے قدموں کے صدقے ان کو برکت دینی تھی، ان کے گھر میں برکت دینی تھی. اور یہاں شروع ہی سے نبی پاک کو ایک چیز سکھائی گئی ہے کہ تم نے اپنے اون پہ کیسے زندہ رہنا ہے. تو پھر اپنے اون پہ زندہ رہنے کے لیے کہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے تمہارے اوپر کہ وہ وہاں کے یعنی کہ حضرت دائی حلیمہ کے گھر میں جو بھی ان کے دودھ شریک بہن بھائی تھے سارے، تو ان کی ذمہ داری ان کے سر پر تھی. تو اب مزید اگلے پارٹ میں آپ کو کچھ بتاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو اب مجھے اجازت ہے. اللہ حافظ.